نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سب لائق مبارکباد ہیں کہ ایسے موسم میں آپ مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کے بانی و محتمم حضرت علامہ مولانا الحاج ضیاء الحق صاحب قبلہ قادری کی دعوت پر آپ حضرات لبیک کہتے ہوئے حاضر آئے۔ یہ آپ سب کا خلوص اور آپ سب کی محبت مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کے اساتذہ اور ارکان کو قبول ہے اور سب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات ممبر الملک پر بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں جن کی تقریریں ہمیں آپ کو سننی ہے۔ بہت سارے نعت خواں حضرات ہیں، شعراء ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو سن کر کے محظوظ ہونا ہے۔ اس نور مجسم کانفرنس جو مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کی پہلی کانفرنس ہے شاید، یہ نور مجسم کانفرنس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے اور ہم سب ان کے امتی ہیں اور اپنے نبی کے جلسے میں ہم لوگ حاضر آئے۔ بہت بڑی خوش بختی ہے آپ کی کہ آپ مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کے گیٹ پر تشریف فرما ہے اور علاقے مبارکباد ہیں مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم سے محبت کرنے والے۔ اس علاقے کے تمام محبین یہاں سے لے کر بامبے تک یا ملک کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہیں، وہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الحق صاحب کے توسل سے اس مدرسے سے محنت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کے بانی محتمم حضرت علامہ الحاج مولانا ضیاء الحق صاحب اور صدر مدرس ادیب شہید فاضل ذیشان حضرت مولانا نعمت علی صاحب اور 2-3 اسٹاف ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کے بازوؤں میں اور قوت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تائید غیبی فرمائے کہ انہیں مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کو روز افزوں ترقی دینے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ممبر نور پر تشریف فرما فاضل ذیشان وائز خوش بیان حضرت علامہ مولانا محمد نسیم رضا صاحب قبلہ بانی و محتمم دارالعلوم رضا مصطفیٰ معروف التحاد تشریف فرما ہے۔ قاری قرآن حافظ کلام رحمان قاری محمد عارف خان صاحب قبلہ سینئر استاد دارالعلوم رضا مصطفیٰ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا محمد منیر خان صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ شاہکار ترنم بلبلی باغ مدینہ حضرت قاری نسیم رضا صاحب تلسی پوری، ان کا کلام ابھی آپ نے سنا، دوسرے راؤنڈ میں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اور قاری قرآن ماہر تجوید و بیان قاری طیب رضا مشاہدی ناصر گنج بازار وہ بھی تشریف فرما ہے اور تمام طلبہ تشریف فرما ہے۔ میں سب کا نام نہیں جانتا، بہرحال جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ اہل سنت عزیز العلوم کے بانی محتمم کو، جنہوں نے بہت سی قلیل مدت میں
اتنا بڑا ادارہ مدرسہ اہل سنت و علوم کھڑا کر دیا جو آدمی 10-20 سال میں نہیں کر سکتا ہے، اور یہ سب آپ سب کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ حضرت آپ سے محبت فرماتے ہیں، آپ مدرسے سے محبت فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ ایک گھر بنانے میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے اور آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنا دیا، اور بھی چند دن میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت نے مسجد کی بھی تعمیر کروائی، تو مسجد تو دیکھنے کے قابل ہے ماشاءاللہ۔ تو جہاں آپ نے خدا کے گھر کو تعمیر کیا، وہیں رسول اللہ کے گھر کا بھی آپ نے کام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے قبل بہتر اور مناسب میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بعد ایک بہت ہی شاندار تقریر آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جو ابھی قیامگاہ میں آرام فرما ہے، میری مراد شہنشاہ خطابت، شعر رضویت حضرت علامہ مولانا رحمت اللہ خان صاحب قبلہ، جن کا پرمغز بیان ہمیں اور آپ کو سننا ہے۔ فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب رسیاوی، ان کی بھی تقریر ہمیں اور آپ کو سننی ہے۔ فقر نظامت نقیب اہل سنت حضرت قاری محمد عارف خان صاحب قبلہ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ نیا پن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظامت تو اچھی ہے، اشعار بہت یاد ہیں، لیکن دبا کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کو تو ہم اس سے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اچھا سے اچھا نقیب بنا دے، ممبر کا شاندار نقیب بنا دے۔ تو کچھ عرض کروں، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اتنی ٹھنڈی نہیں ہے کہ آپ چادر سے ہاتھ نہیں نکال سکتے، نہ چادر اوڑھے ہے کوئی۔ سیدی سرکار اعلی حضرت غواث بحر معرفت رازدار شریعت و حقیقت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان عظمت نشان علیہ رحمت و رضوان، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی حال ہی میں 27 فروری سے پہلے آپ نے کتنے نعرے لگائے؟ بہت نعرے آپ نے لگایا ہوگا، لیکن آج 5 مارچ کا جلسہ ہے، نور مجسم کانفرنس ہے، وہ بھی مدرسہ اہل سنت العلوم کے دروازے پر، اور آپ اتنا خاموش ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ذرا بول کے بتاؤ سبحان اللہ۔ حضرات، سیدی سرکار اعلی حضرت نے یہ پوری نعت کسی بحر میں پڑھی ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ پوری نعت میں آپ نے پھرتے پھرتے کا قافیہ باندھا، ردیف آپ نے لگائی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور پھرتے کا پورا جملہ آپ نے ادا فرمایا، پوری ردیف آپ نے لگائی، اور بہت لمبی چوڑی نعت شریف ہے یہ، جو بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار اعلی حضرت نے مواضع اقدس میں بیٹھ کر کے یہ نعت پڑھی۔ آپ پڑھتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں،
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تو یہ جو پھرتے پھرتے کا جملہ ہے، آج ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہم سنیوں کے درمیان بھی پھرتے ہیں. وہ کوچا کوچا پھرتے ہیں، گلی گلی پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، نگر نگر پھرتے ہیں، چلا چلی میں پھرتے ہیں، بھوپال اور دلی میں پھرتے ہیں، اب تو کھولی کھولی پھرتے ہیں، کمرہ کمرہ پھرتے ہیں. تو یہ پورے پھرنے کا آپ دیکھیے تماشا. ان سے پوچھا گیا یا اعلیٰ حضرت سرکار، آخر یہ وجہ کیا ہے جو نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، سلیل و خار پھرتے ہیں، چلا چلی میں پھرتے ہیں، بھوپال اور دلی میں پھرتے ہیں؟ آخر یہ کیوں سلیل و خار پھرتے ہیں؟ آخر یہ کیوں نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اے میرے اعلیٰ حضرت سرکار، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنا پھرتے ہیں، اتنا پھرتے ہیں؟ ان کے پھرنے کو دیکھ کر کے کتنے عقیدے پھرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، قوم مسلم کو پیغام دیا، اس کی وجہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یومی خار پھرتے ہیں. حضرت علامہ ظاہر قاضی رحمۃ اللہ نعرہ تکبیر. جو سرکار کی بارگاہ سے پھرتے ہیں وہ قیامت تک ایسے پھرتے رہتے ہیں. کسی نے بگلا چوراہے پر قاری علی صاحب کو روکا کہ آپ کو میرا پھرنا تو نظر آتا ہے اور آپ کو اپنا پھرنا نظر نہیں آتا. بولیے دو ہاتھ باقی بولیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھنے والے نے پوچھا تھا قاری علی صاحب، آپ کو میرا پھرنا نظر آیا، آپ کو اپنا پھرنا نظر نہیں آیا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر قسمت آوری کرتی ہے تو بغداد محلہ پھرتے ہیں، سبحان اللہ، اجمیر محلہ پھرتے ہو، کبھی دیوا شریف پھرتے ہو، کبھی صابر پاک کے یہاں پھرتے ہو، کبھی وارث پاک کے یہاں پھرتے ہو، کبھی خواجہ پاک کے یہاں پھرتے ہو، کبھی غوث پاک کے یہاں پھرتے ہو. نہیں جا سکے تو کم سے کم غازی پاک کے یہاں پھرتے ہو. اب پھرتے تم بھی ہو، پھرتے ہم بھی ہیں. مولانا سے کہا سنو، یہ اپنا اپنا مزاج ہے، یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. تم چلا چلی میں پھرتے ہو، بھوپال اور دلی میں پھرتے ہو، نگر نگر پھرتے ہو، ڈگر ڈگر پھرتے ہو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ذلیل و خوار پھرتے ہو. ہمارا حال یہ ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ پھرتے ہم بھی ہیں، پھرتے تم بھی ہو، لیکن ہم بزرگوں کی بارگاہ میں پھرتے ہیں. اس لیے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جہاں بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے بادشاہ وقت بھیک مانگتے ہیں، ہم سنی وہاں پھرتے ہیں. بولیے نا سبحان اللہ. جلسہ آپ لوگ بہت سنتے ہو لیکن مزاج نہیں بنا پا رہے. وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے. رومال نیچے کرو، رومال نیچے کرو، منہ چہرہ پورا کھلا رکھو. ہاں کہہ رہے ہیں بچہ تو اسٹیج پر بیٹھے ہے تو چچا کہے بولے. ذرا بولو سبحان اللہ. اور جتنے چچا اس میں آئے ہو مدرسہ دیکھ لو، اب رمضان آنے والا ہے، بڑھیا رسید کرنی چاہیے مدرسے کی، کیونکہ یہاں سے عالم اور حافظ انشاءاللہ فارغ ہوں. ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کاش میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے.
تو تم دنیا میں دولت چھوڑتے ہو، ثروت چھوڑتے ہو، اپنے لیے بچوں کے لیے اچھی سے اچھی بلڈنگ چھوڑتے ہو، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ اگر تم نے حافظ قرآن چھوڑ دیا تو دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سنو، مرنے والا مر گیا، انتقال کر گیا، بیوی حمل سے ہے، شوہر کی خواہش تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، جب بچہ پیدا ہوا، مدرسہ جانے کے قابل ہوا تو بیوی نے اپنے شوہر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنے بچے کو مدرسہ لے کے پہنچ گئی۔ کہا مولوی صاحب، میرے شوہر کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، میرا شوہر دنیا میں نہ رہا لیکن اس کی ماں موجود ہے، حافظ صاحب میرے بیٹے کو قرآن پڑھائیے۔ بتاؤ بھائی اور مسلمانوں، وہ بچہ لے کر مدرسے میں پہنچی، مدرسہ حاضر العلوم ہو یا رضائے مصطفیٰ ہو، بدرہ کا مصباح العلوم ہو، کسی بھی مدرسے میں پہنچی، کہا حضرت میرے بچے کو قرآن پڑھائیے۔ بچے نے قرآن پڑھنا ہے، مولوی صاحب نے کہا بیٹھو بیٹا، لڑکا بیٹھ جاتا ہے، بیٹے سے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بیٹے نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت خدا بندی مچلتی ہے۔ اے فرشتے جاؤ، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باپ کی قبر کو جنت کا گڑھا بنا دو، رحمت کی بستر لگا دو، اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جشن عام کرتے ہیں، باپ بہت گنہگار تھا، باپ بہت خاطی تھا۔ رب شاہ فرماتا ہے، اے فرشتوں سنو، جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان اور رحیم کہے، میری رحمت کو شرم آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر کے مجھے رحمان و رحیم کہے، میری رحمت کو خیرت آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے۔ لہذا عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ، دینی تعلیم دلاؤ۔ آج تمہیں معلوم ہے ملک کے حالات کتنے بگڑ چکے ہیں، تم ہم سے زیادہ سوشل میڈیا دیکھتے ہو، موبائل چلاتے ہو، ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ تو کہیے غازی میاں کی جاگیر میں ہے اس لیے جی رہے ہیں، غازی میاں سنبھالے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا یہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، ورنہ یہ نئی نسل جمع کون کرے گا؟ یہ اب تاریخ و مستانہ و اسپین کا ساحل دریاؤں میں کشتی کو رواں کون کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسکان نے پورا ملک ہلا کے رکھ دیا، ایک عورت نے صرف نعرے تکبیر لگا کر کے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ باطل قوتیں لرزہ بر اندام ہے، باطل قوتیں پھرتی نظر آتی ہے کہ جب آج بھی مسلمانوں کے گود میں ایسی ایسی بچیاں جنم لے رہی ہیں جو ہزاروں کی بھیڑ میں، لاکھوں کے مجمع میں نعرے تکبیر کی صدا بلند کر دے تو اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ مسکان تیری عظمت کو سلام۔ ایسے ہی میری ماں بہنوں کو ہونا چاہیے، ان کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا کر کے حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہیے تاکہ ان کی بھی قبر کو پر ہو، ان کے شوہر کی بھی قبر کو کئی نور بنا دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک مسکان نے نعرہ لگا کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مسلمان ہر میدان میں کم رہا ہے لیکن کبھی مغلوب نہیں ہوا ہے، ہمیشہ فتحیہ مسلمان رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا۔
اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا. یہ نعرہ نعرے تکبیر ہے, ہلکے میں مت لیجیے. یہ نعرہ نعرے تکبیر ہے, ہلکے میں مت لیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, مدرسہ اہل سنت العلوم کے بانی محترم علامہ ضیاء الحق صاحب نے یہ نور انڈسٹریل کانفرنس رچائی اور بسائی ہے صرف اس لیے آپ کو پیغام دینا تھا. آپ نے جو حلال رقم مدرسے میں دی ہے اس کو آپ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنا بھی تھا کہ ہم نے جو چندہ دیا کہاں لگا ہے. اتنی شاندار بلڈنگ کم وقت میں ہم لوگ حیران و شکر ہیں کہ یہاں کتنے سال چندہ کرنے کے بعد بھی اتنا بڑا مدرسہ آدمی نہیں بنا سکتا ہے. لیکن اس علاقے کے مسلمانوں کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کر بامبے تک یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہیں, جب بھی علامہ ضیاء الحق نے انہیں آواز دی ہے تو سب لبیک کہتے ہوئے حضرت کی آواز پر حاضر آئے ہیں. انہوں نے مدرسے کا پرچم کے تعاون کیا. مسجد اتنی شاندار تعمیر ہوئی, اس میں لوگوں نے حصہ لیا. جس طرح بھی لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دین اور دنیا میں انہیں بھلائی نصیب فرمائے. آمین بولیے آمین. عزیزان ملت اسلامیہ, جلسہ تو چلے گا کافی دیر تک, تقریریں آپ کو بہت ساری سنی ہے. میں صرف اس غرض سے حاضر آیا کہ آپ آج تک آپ لوگ علامہ ضیاء الحق صاحب کو سمجھتے ہی نہیں. یہ وہ شخص ہے جو وعدے کو کرتا ہے وفا, اور اللہ نے اس کی تعویذ میں رکھی ہے شفا. ان کی تعویذ میں شفا, اور ان کی تعویذ جس کے گلے میں پڑ جائے, یہاں رہے چاہے جس بھی ملک میں رہے, وہ شاد کام ہوتا نظر آئے گا. جہاں ایک دن بریانی بکتی تھی 10 بکے گی. یہ وہ شخص ہے صرف دل لگا دے, طبیعت خوش کر دے تو سمجھ لو آپ کا بیڑا پار. سنو مدرسہ میں آنے والوں, یہ رسول اللہ کا گھر ہے. سرکار مدینہ اگر خوش ہو گئے تو پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا. رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رسول کے گھر کو بنا کر کے دیکھو, رسول اللہ کے گھر میں تعاون کر کے دیکھو. انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی شاد کام ہوگی, تمہارے دکان میں برکت ہوگی, مکان میں برکت ہوگی, کھیت اور کھلیان میں برکت ہوگی. سنو, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھا لکھا آدمی اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتے. تو جب قرآن کہتا ہے نہیں ہو سکتے تو ہمیں اپنے عالم کی تعظیم کرنی چاہیے, اپنے عالم کی قدر کرنی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں مدرسے کے تعلق سے بات بتاؤں. یہ مدرسے دیتے کیا ہیں, یہاں سے ملتا کیا ہے؟ حضرت جمال الاولیاء, نام یاد رکھنا جمال الاولیاء. رام پور میں کی مزار شریف ہے. 29 رمضان ہے, رمضان 29 شعبان ہے, رمضان کا چاند ہونے والا ہے. آپ کے مریدوں نے فرمایا حضور مسجد میں تراویح کیسے ہوگی, ابھی تک حافظ کا انتظام نہیں ہوا ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, آج چاند نہیں ہوگا. سبحان اللہ, آج چاند نہیں ہوگا, کل حافظ کا انتظام کر لیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے حضرت. اب مرید تھے, پیر کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے تھے کہ حضرت ہو سکتا ہے چاند ہو جائے تو, لیکن جو ولی کے منہ سے بات نکل گئی آج چاند نہیں ہوگا, تو انہیں یقین تھا کہ جو چند کے عالم میں نکلے لبے ہوئے ان سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. آج چاند نہیں ہوگا, کل حافظ کا انتظام ہوگا. کل جب دن آیا, آج 30 تاریخ ہے, کل پہلی رمضان ہے, اب چاند کا کوئی مسئلہ نہیں رہا. مرید پریشان ہے, حیران ہے, لیکن 29 شعبان ہی کو آپ نے بتایا آج چاند نہیں ہوگا, کل حافظ کا انتظام ہوگا. لیکن آپ نے یہ کہا فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے جو آدمی تمہیں ملے اس کو میرے پاس لے آنا. فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے جو پہلے نکلے گا اور جو پہلا آدمی نظر آ جائے روڈ پر اس کو پکڑ کے میرے پاس لانا. یہ جمال الاولیاء کا حکم تھا. ایک سارے مرید پریشان تھے کہ نماز پڑھ کے ہم پہلے نکلے, ہمیں کوئی آدمی ملے, ہم اسے لے کر کے جمال الاولیاء کے پاس آئے, اللہ کا اس جو ہے ولی کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. اللہ اکبر. ایک مرید نکلا, کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا. ایک نکلا تو دیکھا ایک پنڈت جی
लोटिया में सब सामान लिए मंदिर जा रहे हैं। उन्हीं से मुलाकात हो गई। पंडित जी से कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? काम जा रहे हो ईश्वर को मनाने, अपने परमात्मा को खुश करने, अपने भगवान की पूजा करने, अपने जो है ईश्वर को जो है ईश्वर की पूजा करने जा रहे हैं। हम उसे खुश करेंगे, उसकी कृपा होगी, उसकी दया होगी और हम खुशहाल हो जाएंगे। आज सुनो बाबा बाद में जाना, पहले चलो हमारे पीर साहब ने बुलाया है। चलो मेरे पीर ने बुलाया है। बाबा ने कहा हमसे तुम्हारे पीर से क्या मतलब? कहा नहीं बाबा चलिए। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा वरना देर हो जाएगी, मुझे मंदिर पहुंचना है, पूजा करना है। कहा नहीं चलना होगा, आप ऐसे नहीं जाओगे तो जबरदस्ती लेके जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा चलो चलो चल के देखता हूँ। अब वो आया, हुजूर जमाल उलौलिया मस्जिद में तशरीफ फरमा है। पंडित जी बैठ गए, कहा और करीब आओ, और करीब आओ, थोड़ा सा और खिसक गए, कहा और करीब आओ, थोड़ा और खिसक गए। अल्लाह अकबर। मुरीदों का मजमा है, सारे मुरीद बैठे हुए हैं। आप बाबा की बात को देख रहे हैं, पंडित जी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे आओ, आगे आओ। थोड़ा और करीब हुए, झिझकते हुए और करीब हुए। करीब होने के बाद में जानते हो जमाल उलौलिया ने खड़े होकर के उनको उठाया और अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद पंडित जी से कहा बाबा अपना मुंह खोलो। पंडित जी ने जब मुंह खोला, बाबा पंडित जी ने जब मुंह खोला, जमाल उलौलिया ने अपनी ज़बान उनके मुंह में डाल दी। अपनी ज़बान मुंह में डाल दी। कहा पंडित जी मेरी ज़बान चूसो चूसो। अब वो चूसने लगे। कहा क्या हाल है? कहा 10 साल का हाफिज हो गया। कहा चूसो। कहा क्या हाल है? कहा 20 साल का हाफिज हो गया। कहा चूसो। कहा क्या हुआ? कहा 20 साल का हाफिज हो गया। ए बाबा ज़बान निकाल लो, वरना सीना फट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जमाल उलौलिया ने ज़बान पंडित के मुंह में डाली और मिनटों सेकंडों में हाफिज़ कुरान बना। कहा अब यही आज तरावी सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है कुरान का एजाज जिसे हम आप हल्का समझते हैं। कुरान का एजाज देखो कहां से कहां तक किसको पहुंचा गया। सुभान अल्लाह। सुनो इलाके के मुसलमानों, तकरीरें बहुत होती है इस इलाके में, लेकिन वो तकरीर करके जा रहा हूं तो शायद फिर हमें बुलाओगे तब सुन पाओगे इंशाअल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लामा मुनीर खान साहब को बोलोगे, इनका कपड़ा तो मित्र मौलाना नसीरुल्लाह साहब तबस्सुम आमेज। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब की शादी होकर के घर में बहू आई। मजमा को बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी जज्बाती तकरीर भी नहीं करनी है। बात वो कही जाए जो दिल को छू जाए। इधर वाले सुन रहे हैं तो हाथ उठा के बताओ, इधर वाले भी। चलो एक बार नारे लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक बहू घर में आई शादी होकर के। एक बहू घर में आई शादी होकर के। पहली रात है, शौहर कमरे में गया, शौहर कमरे में गया, दोनों में बातचीत होने लगी। बीवी ने मोहब्बत से पूछ लिया शौहर से, ए मेरे सरताज आप कितना पढ़े हो? उसको तो ये पूछना चाहिए आपको गांधी कितने याद है। हाँ, तो उसने पूछा, ए मेरे शौहर ये बताओ आप कितना पढ़े हो? उसने कहा कितना पढ़े हो? इतना पूछना था, जबकि शौहर पहले से मालूम था कि मेरी बीवी हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी बीवी हाफिज़े कुरान थी। उसने कहा मेरे शौहर कितना पढ़े हो? अब बताने के बजाय मर्दानगी आ गई, उनको सवाल आया,
وہ فوراً بستر سے اٹھ گئے. سبحان اللہ. بستر سے اٹھ گئے. بیوی نے دامن پکڑ لیا. میرے سرکار آپ ناراض ہو گئے. اگر ایسی بات ہے تو میں کبھی نہیں پوچھوں گی, کبھی نہیں پوچھوں گی. آپ بیٹھیے, آپ ناراض ہو گئے, میرے ساتھ آج میری زندگی برباد ہو جائے گی. آپ ناراض مت ہوئیے, میں کبھی نہیں پوچھوں گی آپ کتنا پڑے ہو. لیکن شوہر نے جو جواب دیا, علاقے والوں, مدرسہ میں آنے والوں, محبت کا جملہ سنو. شوہر نے کہا, اے میری بیوی, میں ناراض نہیں ہوا ہوں, قسم ہے اپنی سے جلائے گی. اب اس چارپائی پر میں اس وقت قدم رکھوں گا جب میں بھی آپ سے قرآن ہو جاؤں گا. ذرا بولو یار سبحان اللہ. میں دوبارہ اس چارپائی پر پیر اس وقت رکھوں گا جب میں بھی آپ سے قرآن ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. یہ جذبہ دیکھو شوہر کا. خیر کرو تم, شرم کرو. تو شوہر ہو گیا چارپائی سے. کہا میری بیوی تم ہاتھ سے قرآن ہو, مجھے شرم آتی ہے. اب میں دوبارہ تمہارے پاس اسی وقت آؤں گا جب ہاتھ سے قرآن ہو جاؤں گا. نکلا, چلا مولانا نعمت کے گاؤں سے. مثال کو یہ تو بہرائچ سے بہت بڑے عالم کو کیا گیا سرکار غازی کا فیضان لے کر کے. سنو, چلا علامہ نسیم رضا جیسے صوفی باصفا سے ملاقات ہو گئی. کہا حضرت چہرے پر غم ہے, آنکھوں میں نم ہے, دل میں علم ہے, چہرہ بجھا بجھا تھا, بدن لرزیدہ لرزیدہ, قدم لرزیدہ لرزیدہ, چہرے پر گرد و غبار ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, دیوانہ وار. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے, پریشان حال لگ رہے ہو, کبیدہ خاطر لگ رہے ہو, خاطر ملول لگ رہے ہو. کہا حضور معاملہ یہ ہے, آج کی رات میں میری بیوی میرے گھر آئی اور سہاگ رات تھی, میری بیوی حافظ قرآن ہے, تو پھر ہوا کیا کچھ خبر ہوا, کیا تم نے طلاق دے دیا؟ کہا نہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں حضرت, میں بھی حافظ بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی حافظ بننا چاہتا ہوں. ابھی علاقے کے مسلمانوں کا چھٹا نہ ہو تو قاری امیر سے لے لو. قاری نسیم کے پاس اتنا چھٹا. بولو سبحان اللہ. ذرا بولو سبحان اللہ. کہا اگر میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں, کتنے دن میں آپ بنا دیں گے؟ کہا ہمارے یہاں بہت زمار ہو گئے تو قاری عالمین صاحب یا قاری عارف صاحب 3 سال میں حافظ قرآن بنا دیں گے. اسے کہا حضرت بہت زیادہ ہے. تو کہا بدلا چلے جاؤ. دیکھو وہاں گئے تو انہوں نے کہا میں 1 سال میں بنا دوں گا. کہا یہ بھی زیادہ ہے, ابھی تو بیوی نئی آئی ہے, اتنا میں پڑھنے میں لگا دوں گا تو کیا ہوگا, بیوی بھی چلی جائے گی. کہا جاؤ مدرسہ اہل سنت تنظیم چلے جاؤ. علامہ جاؤ جیسا باصفا آدمی, قلم کا شاہکار, جہاں تعویذ کی فرمان شیطان ہو جائے 2-4. سنو, جہاں رکھتے ہو ہاتھ میں نظری تلوار. سنو, مدرسہ اہل سنت تنظیم آیا. کہا 6 مہینے بنا دیں گے. کہا بھی زیادہ ہے حضرت, بیوی گھر میں جوان بیٹھی ہوئی ہے, میں بہت جلد ہاتھ سے قرآن ہونا چاہتا ہوں. کہا دیکھو فلاں جگہ حضرت اسماعیل ملتانی رہتے ہیں بابا, جاؤ ان سے مل لو. سبحان اللہ. اسماعیل ملتانی کے پاس آیا. کہا بابا پوری بات بتائی. کہا میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں. کہا کتنا جلدی بننا چاہتے ہو؟ کہا حضرت جتنے جلدی آپ بنا لیجیے. کہا ٹھیک ہے, میں 1 مہینے میں بنا دوں گا. 1 مہینے بنا دوں گا. اس نے کہا حضور کچھ عرض کروں. کہا بابا اتنا زیادہ ہے. کہا 15 دن میں. کہا حضور یہ بھی زیادہ لگتا ہے. کہا حضور اب تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے,
لیکن ایک ہفتہ بھی میرے لیے بہت بھاری ہے. بیوی کو چیلنج کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا سنو قرآن کا اعزاز دیکھو. مدرسہ ضرور میں آنے والے بابا نے کہا جاؤ پورے ملتان میں اعلان کر دو کہ کل فجر کی نماز اسماعیل ملتانی مسجد میں پڑھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کہا اعلان کر دو پورے ملتان میں فجر کی نماز اسماعیل ملتانی پڑھائیں گے. اور ایسے نہیں جتنے لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے وہ سب حافظ قرآن ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز قرآن، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. کہا جتنے لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے سب حافظ قرآن ہو جائیں گے. قسم خدا کے اعلان ہوا پوری مسجد عید کی طرح بھر جاتی ہے. بھرنے کے بعد اسماعیل ملتانی اللہ کا فری مصلی امامت پر آگے رہتا ہے. نماز پڑھی جیسے سلام پھیرا داہنی طرف سلام پھیرا تو ادھر کے سارے لوگ حافظ قرآن ہو گئے. ادھر سلام پھیرا تو سب حافظ قرآن ہو گئے. اللہ سب یہ اللہ کے فری ہے. میری کے زبان میں طاقت ہے، نماز میں یہ حال ہے تو صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا؟ جس کا جلسہ ہو رہا ہے سرکار کرم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سب یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. الف پرچم سے اونچا پرچم اسلام. واہ واہ سبحان اللہ. تو سلام پھیرا لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعزاز ہے. تم قرآن کو نہیں سمجھتے. قرآن اگر سینے میں محفوظ ہو گیا تو تمہیں زمین بھی نہیں کھا سکتی، مٹی بھی تمہیں نہیں کھا سکتی. سمجھ رہے ہو؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، یہاں جہاں تک تعلیم ہو کر باؤ، پھر اور مدرسوں میں بھیجو. مدرسوں کو جو ہے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بناؤ. یقیناً تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا. تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ تعلیم غیبی کہاں سے ہو رہی ہے. تمہاری کمائیوں میں برکت کہاں سے ہو رہی ہے. تمہاری دکان میں برکت کہاں سے آ رہی ہے. مکان میں برکت کہاں سے آ رہی ہے. کھیت و کھلیان میں برکت کہاں سے آ رہی ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ مدرسہ اہل سنت ضرور کا یہ جلسہ ہے. آپ کو اس دل جمعی کے ساتھ سننا ہے اور سن کے ہی جانا ہے اور دل میں یہ عزم لے کے جانا ہے. انشاءاللہ جب علامہ ضیاء الحق صاحب مجھے آواز دیں گے قدمے دل میں سکھنے ہم ان کے بازو بنتے نظر آئیں گے، ان کا تعاون کرتے نظر آئیں گے تاکہ یہ مدرسہ شاداب رہے، آباد رہے. اور یہ آباد رہا تو ہماری نسلیں آباد رہیں گی. ہمارے گھروں میں مذہب اسلام پھلے پھولے گا. اگر مدرسے نہیں رہے، اگر مدرسے نہیں رہے، یہ مسجدیں نہیں رہی تو ہمارا آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہم اور آپ بھی لیکن دوستو سرکار غازی کا کرم ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، آخری بات میں بتا دوں کہ مسکان نے ایک نعرہ لگایا پوری دنیا ہل گئی. آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجدد بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں اور دلی کے بادشاہ بھی ہیں. سبحان اللہ. سنو، جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے بنارس کے اندر ابراہیم نام کا کوتوال متعین کیا. لیکن وہ نام کا مسلمان تھا، نگاہیں اس کی بہت خراب تھی. اندر چلے جاؤ. ایک دن عاشقی رکھا ہو کاشی اور رکھا ہو.